السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو بہت چھوٹی ہے لیکن اس میں پیغام بہت بڑا ہے، اور یہ ایک بالکل مختلف بات آج ہم کریں گے جو آپ نے پہلے نہیں سنی ہوگی۔ تو ہم اس سے پہلے آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کائنات میں چل کے دکھاتے ہیں کہ کائنات کے اسٹیپس کتنے وسیع ہیں اور کائنات کن خطوط پہ استوار ہے، اور پھر ہم آخر میں اس بات پہ آئیں گے جو بہت اہم بات ہے۔ تو دوستوں، ہماری دنیا کتنی بڑی ہے۔ آپ اپنی دنیا کا تصور کریں کہ ہوائی جہاز کی ایجاد کے بعد بھی ہم اس دنیا میں لمبے لمبے سفر کرنے سے قاصر ہیں، اور کتنے بڑے بڑے فاصلے موجود ہیں دنیا میں جہاں ہم ابھی نہیں پہنچ سکے، جہاں انسانی قدم نہیں پہنچ سکے ہیں۔ تو دنیا کی وسعت اپنی جگہ، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سے بڑے سیارے ہمارے سامنے جو ہے وہ موجود ہیں، جیسے مشتری ہے جو ہم سے بہت بڑا سیارہ ہے، حالانکہ وہ نظام شمسی کا حصہ ہے، وہ کوئی تارہ نہیں ہے، لیکن ہم سے وہ بہت بڑا ہے۔ اور اس سے کہیں زیادہ بڑا وہ تارہ ہے جس کے گرد ہم گھوم رہے ہیں، یعنی وہ ہے سورج۔ اچھا، سورج جو ہے وہ زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، یعنی کہ سوچیں کہ 13 لاکھ زمینیں سورج میں سما جائیں، اور زمین خود کتنی بڑی ہے، ہم اب تک زمین کو ڈسکور نہیں کر سکے۔ تو سورج ہمارے لیے کتنی وسعت رکھتا ہے، لیکن کائنات میں سورج تو ایک ذرے سے بھی چھوٹا ہے، کیونکہ یہ جو ہمارا نظام شمسی ہے جس کو پورا سورج اپنے گرد گھما رہا ہے، یہ تو ایک بال کی حیثیت بھی نہیں رکھتا، اس لیے کہ یہ نظام شمسی ہماری کہکشاں میں صرف ایک ہے، جبکہ اس جیسے 2 خرب سے زائد نظام شمسی صرف ہماری کہکشاں میں موجود ہیں۔ ہماری کہکشاں ملکی وے کہلاتی ہے، اور ہم جو ہے اس کہکشاں میں بہت تنہا ہیں اور بہت چھوٹے ہیں۔ تنہا اس لیے ہیں کہ ہم واحد آباد سیارہ ہیں، اس کے علاوہ کائنات میں اندھیرا ہے، خلا ہے، اور بے آباد سیارے اور ستارے ہیں، اور خوفناک سیارے ہیں۔ سورج ہم کو خوفناک نہیں لگتا، لیکن اگر اس کی آوازیں ہم سننے لگیں تو ہمارے دل پھٹ جائیں، ہمارے کان جو ہے وہ کبھی دوبارہ سننے کے لائق نہیں رہیں۔ سورج میں ہر لمحے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں ایٹمی دھماکے ہوتے ہیں، لیکن سورج اور زمین کے درمیان جو خدا تعالیٰ نے لیئرز قائم کی ہیں، گیسز کی اور مختلف ریز کی اور کشش ثقل، یہ سب مل کے سورج کے ان دھماکوں کو ہم تک پہنچنے نہیں دیتی، ورنہ ہو سکتا ہے شاید ان دھماکوں سے ہماری زمین بھی ہر وقت لرزتی رہتی۔ خیر، تو بات ملکی وے کی ہو رہی تھی کہ ملکی وے کس قدر وسیع ہے کہ اس میں ہمارے نظام شمسی جیسے 2 خرب نظام موجود ہیں۔ تو سوچیں کہ اس میں سورج کتنے ہوں گے، یعنی کہ ہر تارہ سورج ہی کہلاتا ہے، تو کتنے سورج اس میں ہوں گے، یعنی کہ کتنے تارے ہوں گے۔ تو ملکی وے کتنی وسیع ہے، لیکن اب ہم آتے ہیں اصل بات پہ کہ ملکی وے ہماری کائنات میں ایک ذرے کے برابر ہے، اس لیے کہ کائنات کا ایک حصہ کہلاتا ہے کلسٹر، اور کلسٹر میں ملکی وے جیسی لاکھوں کروڑوں ان گنت کہکشائیں موجود ہیں، یعنی کائنات کا ایک حصہ کلسٹر کہلاتا ہے، اور اس کلسٹر میں کہکشائیں جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں اور شاید اربوں کی تعداد میں ہیں۔ تو سوچیں اس کلسٹر کی کیا وسعت ہوگی۔ لیکن حیرتوں کا یہ سفر یہاں ختم نہیں ہو رہا، اور کائنات میں سپر کلسٹرز بھی موجود ہیں، یعنی کہ جس کلسٹر کی بھی ہم بات کر رہے تھے کہ وہ کتنا وسیع ہے، اس جیسے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کلسٹر سپر کلسٹر میں موجود ہوتے ہیں، یعنی کہ کائنات کا وہ حصہ کتنا وسیع ہوگا جہاں سپر کلسٹرز ہوتے ہیں، اور اس میں کتنے تارے ہوں گے انہیں ہم گن نہیں سکتے، کیونکہ گن تو ہم اپنی چھوٹی سی گلیکسی کے تاروں کو بھی نہیں سکتے۔ ایک اندازہ ہے کہ 2 خرب ہوں گے، تو سپر کلسٹرز کے تاروں کو گننا ہمارے کمپیوٹر، کیلکولیٹر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ خیر، تو سپر کلسٹرز پہ بھی بات ختم نہیں ہوتی دوستوں۔ سپر کلسٹر سے آگے ایک جہان اور بھی ہے، اور وہ کہلاتا ہے آبزرویبل،
یعنی کائنات کا وہ حصہ جس کو اب تک آبزرو کیا جا سکا ہے، یعنی کہ انسان کی جو اپنی وقت ہے، صلاحیت ہے، جو اب تک کائنات کو جتنا آبزرو کر چکی ہے، اس خطے کو آبزرویبل کا نام دے دیا گیا ہے، اور اس آبزرویبل میں سپر کلسٹرز کی تعداد اسی طرح سے انگنت ہے جس طرح سے ان اسٹیپس میں ہم دیکھتے آئے ہیں کہ آبزرویبل میں بھی سپر کلسٹرز شاید لاکھوں کروڑوں اور اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ تو سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ آبزرویبل وہ کائنات کی حد ہے جہاں تک انسان کے دماغ اور سائنس کی رسائی اب تک ہو پائی ہے، اور اس سے آگے بہت بڑی کائنات وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے موجود ہے، لیکن ہم اس کو ابھی آبزرو نہیں کر پا رہے، نہ ہمارے پاس ایسی صلاحیتیں ہیں اور نہ اتنے ایکوپمنٹس، صرف دماغ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ اس سے آگے بھی کائنات موجود ہے۔ تو دوستوں، کائنات کتنی وسیع ہے، اور ہم اب اس بات پہ آتے ہیں جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ اس وسیع کائنات میں اب تک ایک لیونگ زندہ پلانٹ دریافت ہوا ہے، اور وہ ہے زمین۔ اور جب خلا نورد زمین سے لاکھوں میل دور خلائی جہازوں میں سفر کرتے ہیں اور وہ دور سے اپنی زمین کو دیکھتے ہیں، تو ان کو ایک عجیب احساس ہوتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ کائنات کے اندھیروں میں اکلوتی ہماری زمین ایک ذرے کی طرح چمک رہی ہے، اور وہ واحد آباد ایک دنیا ہے پوری کائنات میں جہاں پانی بھی ہے، سبزہ بھی ہے، اور جہاں پہ پیڑ پودے، آکسیجن، ہر چیز موجود ہے، ڈیکوریٹڈ ہے۔ تو سائنسدان کہتے ہیں کہ ہم جب سوچتے ہیں کہ اس زمین میں ہم کر کیا رہے ہیں، جنگیں، کرپشن، قتل و غارت، اور نفرتیں، اور ٹانگ کھینچنا ایک دوسرے کی، اور پتہ نہیں کیا کیا جرائم کرنا، کتنی برائیاں کرنا، اور انسانوں کو دکھ دینا، تو سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ یہ سب ہمیں بہت ہی ایسا لگتا ہے کہ اس دنیا میں رہ کے یہ سب کرنا شاید اس جرم سے بھی بڑا جرم ہے جو ہم نے اپنی دنیا میں ان بری چیزوں کو جرم بنایا ہوا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے، کیونکہ اس دنیا میں تو یہ سب ہمیں کرنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ہم بہت اکیلے ہیں، اور پوری کائنات میں اس جیسی کوئی اور دنیا نہیں ہے جو زندہ ہو، اور اس کا ہمیں جتنا خیال رکھنا چاہیے ہم اس کا الٹا کر رہے ہیں۔ تو بہت سارے سائنسدان جب دنیا میں واپس آتے ہیں ان کی سوچ بدل چکی ہوتی ہے، اور وہ دنیا میں یہ سیاسی اختلافات کو اور بڑی طاقتوں کی چپقلش کو، اس پہ وہ اپنا اظہار نفرت کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو اپنی دنیا کو بچانا ہے کسی بھی طرح سے۔ یہ بہت منفرد جگہ ہے، ایسی جگہ پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے، اس دنیا جیسی کوئی جگہ نہیں ہے، بالکل ہوگی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوگی، لیکن انسان کی نالج میں اب تک نہیں ہے، ایسی کوئی دنیا موجود نہیں ہے۔ تو تمام خلا نورد اور بڑے سائنسدان اکثر اپنے بیانات میں اس چیز کا اظہار کرتے رہتے ہیں کہ دنیا میں امن ہونا چاہیے، اور یہ بڑی طاقتوں کا اولین فرض ہے کہ وہ اپنے اختلافات بھلا کے اور اپنے مفادات کو ایک طرف رکھ کے اس دنیا کی خاطر سوچیں۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس دنیا کا بہت نقصان کیا ہے، اب اس کو بچانا ہمارا فرض ہے۔ شکریہ۔